هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37، اسماء عاملہ کا بیان۔ اس سلسلے میں اب تک جو ہے میں 4 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری جو ہے وہ 5ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اسماء عاملہ کے متعلق جو ہے وہ جو 10 ہیں، ان کی 10 قسمیں ہیں۔ تو میں آپ کو اسماء شرط بامعنی ان میں آپ کو بتا چکا، اسماء افعال بامعنی فعل ماضی میں آپ کو یہ بھی بتا چکا، اسماء افعال بامعنی امر حاضر معروف میں آپ کو یہ بھی بتا چکا، اور لاسٹ جو کلاس تھی ہماری کلاس نمبر 4، اس میں نے آپ کو اس میں فاعل کے بارے میں بتایا تھا، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے اس میں مفعول کے بارے میں۔ دیکھیں اس میں مفعول، اب ہم یہاں پر جو ہے وہ کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو دوبارہ سے پیچھے لے کے جاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے حسب عادت ایک مرتبہ پیچھے سے ریویژن کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر گراؤنڈ بن جائے گا، تو پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر اس کو کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں عوامل، ٹھیک ہے، عوامل وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور جس کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ من زید۔ اچھا، اب اس میں من جو ہے وہ حرف جر ہے اور عامل ہے۔ اس مثال میں جو میں نے ابھی آپ کو دی من زیدن میں، اور زیدن جو ہے وہ مجرور ہو گیا حالت جری میں، تو اس پر عمل کس نے کیا؟ اس پر عمل کیا من نے، تو من عامل ہو گیا۔ اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ عامل ہوتے ہیں، عامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عوامل لفظیہ اور عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آئیں اور پڑھنے میں بھی آئیں، اور عوامل معنویہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسماء عاملہ اور حروف عاملہ اور افعال عاملہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ عامل ہوتے ہیں، غیر عامل ہوتے ہیں۔ افعال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عامل ہوتے ہیں۔ اسماء جو ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ عامل ہوتے ہیں اور کچھ غیر عامل ہوتے ہیں۔ جو عامل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم لوگ اسماء عاملہ۔ اور اب ہم لوگ جو ہے وہ اسماء پر عمل کرنے والے، اسماء پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ اسماء عاملہ، یعنی جو اسماء عمل کرنے والے اسماء ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو عامل ہیں، تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو تقریباً 5 جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آج جو ہے وہ اس میں مفعول کو ہم اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو اس میں مفعول جو ہے وہ صرف کا ٹاپک ہے کہ اس کی بناوٹ کی اگر بات کی جائے تو کہ کیسے بنا، اور اس کا عمل بھی وہاں پر جو ہے وہ تقریباً تھوڑا بہت بتا دیا جاتا ہے پڑھاتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ بناتے وقت تو نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ کہ پڑھاتے وقت اس کا عمل بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، لیکن جو اس کا عمل ہے وہ بیسک ٹاپک ہے نحو کا، اور جو اس کی بناوٹ ہے وہ بیسک ٹاپک ہے صرف کا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو صرف سے بھی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو تعلق جوڑ کے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مفعول، اور اس میں مفعول کو اس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں مفعول جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس میں مفعول جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے اوپر جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس میں مفعول ہوتا کیا ہے۔ اس میں مفعول کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پہلے تو آپ مفعول کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضربہ زیدن بکرن۔ اچھا، اب اس میں ضربہ کیا ہے؟ ضربہ فعل ہے، اور زیدن جو ہے وہ فاعل ہے، اور بکرن جو ہے وہ مفعول ہے، اور اس بکرن کے اوپر کیا ہوا ہے؟ ضربہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے، اور یہاں پر فاعل کون ہے؟ یہاں پر فاعل ہے زید، تو لہذا فاعل کا جو فعل واقع ہوا ہے، مارنے کا جو فعل واقع ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے بکرن پر، تو بکرن جو ہے وہ مفعول ہے۔ یہاں پر جو ہم اس میں مفعول کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس میں مفعول جو یہاں پر بات کر رہے ہیں یہ وہ ہے جس کو ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں،
اور جو اس بات پر اس ذات پر دلالت کروانے کے لیے کہ جس پر جو ہے وہ فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم جو اسے کسی مفعول پر دلالت کروانے کے لیے جو ہے وہ وضع کیا جاتا ہے۔ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسم جسے کسی مفعول پر دلالت، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ والا جو مفعول ہوتا ہے، یعنی ضرب زید بکرن میں جو مفعول ہے، یہ بکرن جو ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ یہی والی بات میں نے آپ کو اس سے پہلی کلاس میں اس میں فاعل کے معاملے میں بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں فاعل جو یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ اور ہے اور فاعل اور ہے، اسی طرح سے مفعول اور ہے اور اس میں مفعول اور ہے۔ یہاں پر جو اس میں مفعول کی بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں جس کو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر تو بنا ہوا لکھا ہوا ہے مضروبن، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کو فعل مضارع سے مجہول سے بنایا جاتا ہے، اور فعل مضارع مجہول سے بنانے کا طریقہ کار یہ، مثال کے طور پر میں یہاں پر لے لیتا ہوں، یہ تو مضروبن تو بنا ہوا ہے نا، بغیر بنا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یضربو، ٹھیک ہے، یہ یضربو کیا ہے؟ یہ یضربو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجہول ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یضربو سے مجھے بنانا ہے اس میں مفعول، تو کیسے بناؤں گا میں؟ یضربو سے اس میں مفعول اس طرح سے بناؤں گا کہ علامت مضارع کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ حذف کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب علامت مضارع اس وجہ سے حذف کریں گے کیونکہ اب تو مضارع رہے گا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم علامت اس میں مفعول شروع میں میم مفتوح یعنی زبر والی میم، زبر والی فتح والی میم لے کر آئیں گے۔ دیکھیں یہاں پر لے کر آئے ہم، اچھا فا کلمے کو ہم ساکن کر دیں گے، فا کلمہ تو ویسے بھی ساکن ہی ہوگا، اور اگر ساکن نہیں ہوگا تو ہم جو ہے وہ ہم اس کو ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، جس میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ فا کلمہ ساکن ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے وہ آخر سے پہلے، آخر سے جو پہلے والا ہوگا، آخر سے پہلے والے کے اوپر ہم لوگ کیا کریں گے؟ آخر میں ہم لوگ ایسا کریں گے کہ واو لے کر آ جائیں گے، آخر سے ما قبل، آخر سے آخر والے نہیں، آخر سے پہلے والے پر ہم لوگ واو لے کر آ جائیں گے، اور پھر واو سے جو پہلے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عین کلمہ ہوگا۔ تو عین کلمے کو واو سے مطابقت کی بنا پر، کیونکہ واو اپنے ما قبل کیا چاہتا ہے؟ ضمہ چاہتا ہے نا، پیش چاہتا ہے، تو ہم لوگ پہلے والے کے اوپر پیش ڈال دیں گے، اور آخر میں جو لام کلمہ ہے، آخر میں جو لام کلمہ ہے اس پر ہم لوگ لے کر آ جائیں گے تنوین تمکن۔ تو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، اس میں مفعول کو جو ہم لوگ یہاں پر عامل ہونے کی جس کے بات کر رہے ہیں، جو عمل کرتا ہے، جس کا عمل ہوتا ہے، وہ اس کو ہم لوگ فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول سے بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شروع میں سے علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لے کر آتے ہیں، فا کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں، آخر سے ما قبل جو ہے وہ واو لے کر آتے ہیں، واو لے کر آتے ہیں تو واو سے پہلے والا جو عین کلمہ ہوتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو مضموم کر دیتے ہیں، پیش لے آتے ہیں، اور آخر میں جو لام کلمہ ہوتا ہے ہم اس کو تنوین تمکن دے دیتے ہیں، یعنی اسم بنا ہے تو اب اسم کے بنانے کی بنا پر ہم لوگ تنوین تمکن دے دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مضروبن۔ اچھا مضروبن کا معنی وہ جسے مارا گیا، کیونکہ اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ضربن، اور ضربن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور مضروبن کا معنی کیا ہوگا؟ مضروبن کا معنی ہوگا جسے مارا گیا ہے۔ ناصرن کا معنی مدد کرنے والا، اور منصورن کا معنی ہوگا جس کی مدد کی گئی ہے۔ شاکرن کا معنی شکر کرنے والا، اور مشکورن کا معنی جس کا شکر کیا گیا ہے، اور داربن کا معنی مارنے والا، اور مضروبن کا معنی جسے مارا گیا ہے۔ تو اب یہ اس میں مفعول تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ کیا اس میں اس کے عمل کے لیے بھی جس طرح سے اس میں فاعل، اس سے پہلے والی کلاس میں اس میں فاعل پڑھا تھا، تو اس میں فاعل جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر ہوگا یہ کہ اس میں فاعل میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ شرائط تھیں، عمل کی کچھ شرائط تھیں، ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ اچھا 2 شرطیں تھیں، ایک تو پہلی جو شرط یہ تھی کہ وہ جو اس میں فاعل ہے وہ حال پریزنٹ یا پھر استقبال یعنی فیوچر، حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو عمل کرے گا۔ تو کیا یہاں پر اس میں مفعول کے لیے بھی وہی شرط ہے؟ جی بالکل وہی شرط ہے۔ اچھا دوسری شرط یہ تھی کہ وہ کیا ہوگا؟
اپنے ما قبل جو ہے وہ 6 چیزوں سے جو ہے وہ تعلق رکھ رہا ہوگا، 6 چیزوں پہ اعتماد کیے ہوئے ہوگا، تو یہ شرط تھی۔ کیا یہاں پر بھی یہی شرط ہے؟ بالکل یہاں پر بھی یہ شرط ہے، یہ میں نے عبارت لکھ دی ہے، جس طرح عمل اسم فاعل کے لیے، یعنی اسم فاعل کے عمل کے لیے حال یا استقبال کے معنی میں ہونا اور ما قبل 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہونا شرط ہے، بالکل اسی طرح سے اس میں مفعول کے عمل کے لیے بھی یہی شرائط جو ہے وہ ہیں۔ کیا وہ 6 جو مطلب چیزیں ہیں اس سے متعلق ہونا یہاں پر ہونا ضروری ہے، یہ دوسری شرط کے تحت جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی کام کی بات یہ والی۔ اچھا، اب جو ہے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عمل، ٹھیک ہے جناب، اس کا عمل کیا ہوگا؟ تو اس کا عمل یہ ہوگا، اس کے عمل کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو فعل معروف ہوتا ہے اس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، اور فعل مجہول جو ہوتا ہے اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے ضربا، تو ضربا کا معنی مارا اس ایک مرد نے، اور ضربا معنی مارا گیا وہ ایک مرد۔ تو ایک پہلی والی جو مثال ہے اس میں فعل کی نسبت کرنے والے کی طرف فاعل کی طرف کی گئی، اور ضربا یہ جو دوسری مثال ہے اس میں فعل کی نسبت جس کے اوپر کام ہوا مفعول کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس سے فعل معروف اور مجہول آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اچھا، ایک اور کام کی بات، یہ سبق نمبر 22 میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، جو اب بتا رہا ہوں کام کی بات، وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فعل لازم ہوتا ہے، اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ یہ فعل لازم اور فعل متعدی تو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے، متعدی ہونا یہ میں نے سبق نمبر 22 میں آپ کو پڑھایا تھا۔ خیر، فعل لازم بھی میں لگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا معنی فقط، یعنی مکمل کامل مفہوم حاصل کرنے کے لیے جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ذہب زید، زید گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب میں کہوں ضرب زید، تو اب آپ کہیں گے مفعول کی ضرورت ہے۔ تو اگر مفعول کی ضرورت ہوگی تو مفعول بہ کی ضرورت ہوگی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، اگر مفعول بہ کی ضرورت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے یہ فعل متعدی ہے، اور اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے فعل لازم۔ اب مفعول کی ضرورت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب یہ بھی میں نے بتایا، وہ ہوگا فعل متعدی۔ اگر مفعول کی ضرورت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فعل متعدی۔ اب یہاں پر ایک اور کام کی بات جو سبق نمبر 22 میں نے آپ کو پڑھا ہے، یہاں پر سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر ایک مفعول کا فعل اگر ایک مفعول کا تقاضا کر رہا ہوگا، ایک ہی مفعول سے اگر کام چل جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے فعل متعدی فعل ہے، اور فعل متعدی ہے یعنی مفعول کا تقاضا کرنے والا فعل ہے، اور فعل متعدی بیک مفعول ہے یعنی صرف ایک مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفعول سے کام نہیں چلتا بلکہ 2 مفعول لے کر آنے ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت کہیں گے کہ یہ فعل ہے اور فعل متعدی ہے، مفعول کا تقاضا کر رہا ہے لیکن فعل متعدی بدو مفعول ہے، فعل متعدی بدو مفعول ہے۔ اسی طرح سے کبھی 2 نہیں بلکہ 3 کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ فعل متعدی بسہ مفعول ہے، یعنی سہ مطلب 3، تو 3 تو فعل متعدی بیک مفعول، ایک مفعول کا تقاضا کرے، فعل متعدی بدو مفعول تو 2 مفعول کا تقاضا کرے، فعل متعدی بسہ مفعول اگر 3 مفعول کا تقاضا کرے۔ اور اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں مفعول، تو یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر وہ فعل جس سے آپ نے اس میں مفعول کو بنایا ہے، کیونکہ فعل سے ہی بنائیں گے نا اس میں مفعول، اگر وہ اس میں مفعول ایسے فعل سے بنایا گیا ہے جو فعل متعدی بیک مفعول ہے، تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ ایسے فعل سے بنایا گیا ہے جو فعل متعدی بدو مفعول ہے تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ ایسے فعل سے بنایا گیا ہے کہ وہ فعل متعدی بسہ مفعول ہے یعنی 3 مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کا عمل بتا رہا ہوں، اس میں مفعول کا عمل بتا رہا ہوں۔ اگر اس میں مفعول ایسے فعل سے بنایا جائے گا کہ جو فعل متعدی ہوگا بیک مفعول ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ بدو مفعول ہوگا،
ہوگا تو کیا ہوگا اور بسع مفعول ہوگا تو پھر کیا ہوگا. سب سے پہلے بیک مفعول کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں مفعول کا عمل ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. جو فعل مجہول عمل کرتا ہے نا, فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ فعل مجہول یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ما بعد جو اسم ہوتا ہے ویسے وہ اس کو حالت رفعی میں جو ہے وہ کر دیتا ہے, لیکن وہ نائب الفاعل ہونے کی بنا پر کرتا ہے. اور نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل وہ مفعول ہی تو ہوتا ہے نائب الفاعل. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کو سمجھیں, مزید آپ کے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ ہی جائے گا. دیکھیں اس میں مفعول اپنا فعل مجہول والا عمل کرتا ہے, اور وہ فعل مجہول والا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ما بعد کو حالت رفعی میں کرتا ہے نائب الفاعل ہونے کی بنا پر, ہے نا, فاعل ہونے کی بنا پر نہیں, نائب الفاعل ہونے کی بنا پر. تو یہاں پر بھی یہ بھی یہی کرتا ہے. چنانچہ اگر وہ متعدی بیک مفعول ہو, یعنی وہ جو مفعول بنایا آپ نے اگر وہ فعل متعدی بیک مفعول سے بنا ہوا ہے تو مفعول کو نائب, یہاں پر بھی مفعول کو نائب الفاعل ہونے کی بنا پر, کیا؟ کیونکہ فعل مجہول کا تو عمل یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے نائب الفاعل کو جو ہے وہ اپنے ما بعد اسم کو نائب الفاعل ہونے کی بنا پر حالت رفعی میں کر دیتا ہے. یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. تو مفعول کو نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ رفع دے گا. جیسے زید مضروب ابوہ, زید کا باپ مارا گیا یا مارا جائے گا. اب یہاں پر زیدن جو ہے وہ مبتدا, ٹھیک ہے, اور مضروبن یہ اسم مفعول ہے, اور یہ عمل کر رہا ہے کس پر؟ اپنے ما بعد اسم پر, اور اس کے ما بعد اسم کیا ہے؟ وہ ہے ابوہ. تو ابو مضاف اور او ضمیر مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ مضروبن کا کیا بن گیا؟ یہ مضروبن کا نائب الفاعل بن گیا. مضروبن کا مفعول ہی بنا, لیکن مفعول جو ہوتا ہے وہی تو نائب الفاعل ہوتا ہے. تو یہاں پر اس اسم مفعول نے اپنے ما بعد ابوہ کو حالت رفعی میں کیا نائب الفاعل ہونے کی بنا پر. تو یہ ہو گیا فعل متعدی بیک مفعول کا عمل. اب دیکھتے ہیں جناب فعل متعدی اگر بدو مفعول ہوگا, دو مفعول, تو پھر کیا عمل کرے گا؟ تو دیکھیں پہلے کو پھر رفع دے گا اور دوسرے کو نصب. جیسے بکرن معلومن, اب یہ جو معلومن ہے نا, یہ معلومن اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول عمل کر رہا ہے, اور وہ عمل کیا کر رہا ہے؟ ابنہ. یہ جو نبنہ لکھا نا, اس کی تو وجہ ہے وہ بعد میں بات کر سکتے ہیں ہم لوگ. ابنہ, یہ ابن مضاف اور ہو ضمیر مضاف ہے, اور یہ اس سے پہلے والا یہ ہے جو اسم ہے. تو اب یہ اس میں مفعول کے فوراً بعد آیا تو اس کو یہ حالت رفعی میں کر دے گا. یہ پہلا مفعول ہے نا, اور یہ جو دوسرا والا جو مفعول ہے فاضلاً, اس کو حالت نصبی میں کر دے گا. یعنی بکر کا بیٹا فاضل جانا گیا یا جانا گیا. تو اگر متعدی بدو مفعول ہوگا تو پہلے کو رفع دے گا اور دوسرے کو نصب دے گا. اب فعل متعدی بسع مفعول یعنی تین مفعول کا تقاضا کرنے والے سے اگر اس میں مفعول کو بنایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر متعدی بسع مفعول ہوگا تو پہلے کو رفع, ہے نا, وہ تو تینوں صورتوں میں دے رہا, پہلے میں بھی, دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی. یعنی پہلی مثال میں, دوسری مثال میں, اب تیسری مثال میں بھی پہلے کو رفع اور دوسرے کو, جو دوسری مثال تھی اس میں دوسرے کو نصب تھا. اب یہاں پہ جو تیسرا آ رہا ہے بسع مفعول ہے نا, تو تیسرا آ رہا ہے تو تیسرے کو کیا کرے گا؟ تو یاد رکھیں کہ پہلے کو رفع, دوسرے اور تیسرے کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا. جیسے خالد مخبر ابنہ عمر فاضلا, خالد کے بیٹے کو کیا عمر کے فاضل ہونے کی خبر دی یا پھر دی جائے گی. تو یہ اس کا عمل ہو گیا. اگر متعدی بیک مفعول ہوگا تو کیا عمل کرے گا؟ متعدی بدو مفعول ہوگا تو کیا عمل کرے گا؟ اور اگر متعدی بسع مفعول ہوگا تو پھر کیا عمل کرے گا؟ تو الحمدللہ آج ہماری یہ 5ویں ویڈیو, اور اس 5ویں ویڈیو میں میں نے آپ کو اس میں مفعول کی تعریف اور اس کا عمل اور مطلب جو بنیادی باتیں تھی وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.